وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اور جہاد کرو اس کے راستے میں تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور بعض اوقات یہ واؤ کو اگر تفصیلی طور پہ لیا جائے تو اس کا ترجمہ یوں بنے گا، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یعنی اس کے راستے میں کوشش کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ ترجمہ بھی درست ہوگا۔ واؤ ہمیشہ اور کے معنوں میں نہیں آتا، واؤ بعض اوقات تفصیل کے معنوں میں بھی آتا ہے، جو پچھلی بات ہے، تو دونوں معنی اس کے درست ہیں۔ اب جہاد سے مراد فوراً ہمارے لوگ سمجھتے ہیں شاید تلوار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے جنگ کی جائے، وہ قتال ہوتا ہے جو جہاد کا ایک جز ہے۔ جہاد جنرل ٹرمنالوجی ہے، اس کا ایک حصہ قتال ہے۔ جہاد تو زبان سے بھی ہو سکتا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو ہو سکے تو اپنے ہاتھوں سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا، دل میں برا جاننا۔ یعنی اللہ کی بھی خواہش ہے کم از کم زبان سے برائی کو برائی کہا جائے۔ اس لیے یہ ایک کریٹیکل ایشو ہے۔ امر بالمعروف کا جو دوسرا ساتھ اس کا بھائی ہے، نہیں عن المنکر، جو مشکل کام ہے، یہ وہی چیز ہے۔ جہاد وہ جہاد ہے، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو۔ ہاں کبھی ایسا موقع ہے کہ جہاد بالسیف ہو، انسان اپنی جان اللہ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ قتال وہ تو اسلام کا سمم بونم ہے، جو ایمینوئل کانٹ کی فلسفی میں ہائیسٹ گڈ اسلام کا یہ ہے قتال، کہ انسان اپنی جان اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسی لیے جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اسے شہید کہا جاتا ہے، کہ یہ بندہ اپنے دین پر اتنا محکم ہے کہ اس نے اپنی جان دے کر گواہی دے دی کہ یہ اپنے دین کو سچا سمجھتا ہے۔ شہید کسے کہتے ہیں؟ گواہی دینے والا۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ جو مر جائے اللہ کی راہ میں وہ شہید ہے، لیکن شہید کا لفظی مطلب ہے گواہی دینے والا۔ تو گواہی کیا دیتا ہے کہ دیکھو میں جس دین پر ہوں، میں اسے اتنا حق سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی جان دے دی، میں نے زبان حال سے پریکٹیکلی اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ دین حق پر ہے۔ اسی لیے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص شہادت کی تمنا کے بغیر مرا وہ منافقت کی شاخ پر مرا۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جس شخص کی شہادت کی تمنا ہوئی اس کے باوجود اسے اپنے بستر پر موت آئی، نیچرل ڈیتھ، اللہ کے حضور وہ بھی شہید لکھا جائے گا، کیونکہ اس کی خواہش تھی نا، اللہ نے اسے اپرچونٹی یا سرکمسٹانسز ایسے نہیں دیے۔ تو شہید کی تمنا ہر مسلمان کے دل میں ہونا یہ ایمان کا حصہ ہے، ادروائز وہ کامل الایمان مومن نہیں ہے، یا معاذ اللہ وہ نفاق کی شاخ پہ ہے، جو مسلم شریف میں حدیث آئی ہے۔ تو بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ الفرقان میں آیا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی کافروں کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، ان کی باتوں کا برا نہیں ماننا، ان کو آپ نے ویل لیفٹ کرنا ہے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرنا۔ قرآن کے ذریعے کون سا جہاد ہوگا؟ دعوت و تبلیغ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ مجھے قرآن اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ بھی اسی کتاب کے ذریعے آخرت کا ڈر سنائے۔ تو یہ ہے جہاد، دعوت و تبلیغ کا کام فضائل اعمال یا فضائل سنت کے ذریعے نہیں، اللہ کی کتاب قرآن کے ذریعے، جو نبی علیہ السلام کا خلیفہ ہے دنیا پہ، مسلمانوں کی ٹیکسٹ بک ہے، انسٹرومنٹ آف دعویٰ ہے، وصی رسول ہے، حجۃ الوداع پر نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے، غدیر خم پر اہل البیت کے ساتھ جس کا ذکر کیا گیا کہ یہ ہدایت کا نور ہے، اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا، جو صحیح مسلم میں آیا۔ اور قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں جہاد، قرآن، کتاب و سنت کی تعلیمات۔